یہ تو دیکھیں جی اس طرح تو جو ہے وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ تو بھٹو کے خلاف درج ہوئی تھی ایف آئی آر، مطلب سوری نے درج کروائی تھی، ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ بینظیر کا کیس تھا، بینظیر کے کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو تھا ایف آئی آر درج ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سارا سین آف کرائم تو دھو دیا تھا، صاف کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر اس کی انویسٹیگیشن مختلف ایجنسیز کرتی ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی آئی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایف آئی آر جو ہے نا دیٹ از بیسکلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کا مخفف ہے جو ہے نا ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن آئی اور رپورٹ جس کو لانچ کرتے ہیں، اور اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہے، اسٹیٹری پروٹیکشن بھی ہے کہ ایف آئی آر دے ہیو ٹو رجسٹر کے اگر کاغذیبل ہوگی تو فوراً ایف آئی آر درج کریں گے اس کی جو ہے جی۔ سیٹ دی لا انٹو موشن آپ کہتے ہیں اس کو، کہ آپ جو ہے قانون کو متحرک کرتے ہیں اپنے گریوینس کے بارے میں، جو آپ گریوینس ہوتا ہے وہ آپ ایجنسی کو بتاتے ہیں، جس ایجنسی کا اختیار ہے جیسے پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، تو پھر وہ پھر آگے وہ چلتے ہیں، پھر جا کے بیسک ڈاکومنٹ ہے ایف آئی آر جو ہے۔ جب تک وہ کیس رجسٹر نہیں کریں گے تو پھر انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، کر نہیں سکتے۔ آپ کسی کو بھی نامنیٹ کریں پھر رزلٹ آف انویسٹیگیشن ہے، ایف آئی آر سے نہ بندہ ملزم بن جاتا ہے نہ بندہ بے گناہ ہوتا ہے۔ ایف آئی آر جو انفارمیشن ٹو دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے نا جی یا ایس ایچ او، یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کرے یا نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا 156 ایک سیکشن ہے سی آر پی سی کا، کرمنل پروسیجر کوڈ کا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر ڈاؤٹ فل ہو واقعات ہوں تو وہ روزنامچہ میں رجسٹر کر کے رپورٹ تو یو کین پروسیڈ ٹو دی اسپاٹ، وہاں جا کے انویسٹیگیشن شروع کر دے گا، انکوائری شروع کر دے گا۔ اگر ڈاؤٹ فل ہو تو وہ ایس پھر بھی کر سکتا ہے، ایف آئی آر کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جب کوئی وقوع ہو جائے، جس سے یہ بڑا وقوع ہوا ہے آج کل عمران خان صاحب والا، تو پھر تو دے ہیو ٹو رجسٹر دی کیس۔ جو ایف آئی آر ہے جی درج نہ کرنا جو ہے یہ تو کوئی اختیار ہے نہیں کہ ایف آئی آر درج نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو کمپلینٹ کہے گا جو بنے گا اس کے جو ہوگی گریوینس اس پہ درج کرنی ہوگی۔ ایس نو باڈی ٹو رجسٹر کیس آن ہز اون، یا کسی آدمی سے وہ کر لے، جا کے رجسٹر کر لے، وہ خود کرنی پڑے گی ساری اس کو ایف آئی آر درج جو ہے۔ اور کمپلینٹ کے اسپیشلی جب سے اسلامک لاز آئے ہیں 1990 سے، اس وقت تو کمپلینٹ کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہوگی اس کے بعد۔ نہیں اگر کورٹ کہے گی دین ہی ہیز ٹو رجسٹر کیس، پھر ایک کانٹ سے نو ٹو اٹ، ڈسکریشن اس کی نہیں ہے، کیونکہ جو سیکشن 154 ہے سی آر پی سی وہ اس میں بڑا کلیئر ہے۔ ایس ایچ او جو ہے نا یہ وہ آل ان پروسٹیشن ہے، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ریٹ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 جو ہے آف دی کانسٹیٹیوشن، ریٹ کرتے ہیں آپ ہائی کورٹ میں، وہ پھر جو ہے آپ کے لیگل رائٹس جو ہیں وہ انفورس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک امینڈمنٹ آئی تھی بعد میں، بہت لیٹ امینڈمنٹ آئی ہے، جا کے 80s میں امینڈمنٹ آئی تھی، سیکشن 22A انٹروڈیوس کیا تھا انہوں نے کہ ہائی کورٹ میں بڑا بوجھ ہے، ایف آئی آر کے لیے ریٹ پٹیشن ہوتی ہیں، تو سیشن کورٹس کو اختیارات دیے تھے کہ وہ ڈائریکشن دیں گی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے۔ ایف آئی آر کا سسٹم جو ہے نا جی گورو نے بنایا ہوا ہے، سی آر پی سی جو ہے بڑا پرفیکٹ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر ایس ایچ او ریفیوز کرتا ہے ایف آئی آر درج کرنے سے تو باقاعدہ کورٹس کو اختیار دیا ہوا ہے، ریٹ ہوتی ہے آرٹیکل 199 کی ریٹ ہوتی ہے۔ اب اس کی انہوں نے جو ہے جی سی آر پی سی میں امینڈمنٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیشن کورٹ کو اختیار دے دیا کہ دے کین ایشو ڈائریکشن۔ وہ ڈائریکشن اتنی ویک ہوتی ہیں، پھر وہ لوپ ہولس پہ نکال لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لمبا کرتے رہتے ہیں، ایف آئی آر پھر انفیکٹو ہوتی ہے کچھ عرصے بعد جا کے جی، کیونکہ انویسٹیگیشن جو لمب ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں سارے جتنے بھی ہوتے ہیں۔ کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں اور بندہ انوسنٹ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بڑی ریمیڈیز ہیں۔ 182 کی ریمیڈی ہے، 205 کے پی بی سی کے تحت ہوتا ہے، سول سائٹ پہ پروسیکیوشن ہے، ڈیمیجز آپ کلیم کر سکتے ہیں، میلیشیس پروسیکیوشن جس میں سزا ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، کافی ساری ریمیڈیز ہیں آپ کے پاس فالس انوالومنٹ میں۔ 182 ہے اے فالس انفارمیشن ٹو اے گورنمنٹ سروینٹ، کوئی آپ جھوٹی اطلاع دیتے ہیں تو اس پہ وہ پھر 182 کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایف آئی آر ہی ہو، کوئی بھی آپ درخواست دیتے ہیں وہ جھوٹی پائی جائے تو 182 کی کارروائی کر سکتے ہیں، ٹو گورنمنٹ آفیشیل، کوئی بھی آفیشیل ہو اس کو آپ دیں تو پھر 182 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ انوسنٹ ثابت اگر کورٹ میں ہوتا ہے پھر اور بات ہے، اگر انویسٹیگیشن کے دوران ہی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کہے کہ یہ اطلاع غلطی تو پھر 182 کی کارروائی ہوگی، جب وہ اس کلندر ہے 3 مہینے کی سزا اس میں ہوتی ہے،
لیکن آج تک اس کو ہوئی نہیں ہے اس میں. جو پینل کلاسز ہیں ہماری ان میں تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ آرمی کے عہدے کو نہیں آپ کر سکتے. لیکن اف از این آفیشیل ڈیوٹی تو پھر اس کے لیے یہ پروویژن ہے کہ اس کے آپ کمانڈر کو لکھیں گے کیس رجسٹر کر کے کہ یہ آپ اس کا ٹرائل کریں گے یا آرڈر کورٹ ٹرائل کرے گی اس کے. ویسے عام طور پہ یہ جو ان کے ہے نا نان کمیشنر آفیسرز ان پہ ہوتی رہتی ہیں. گاؤں شوں میں وہ آتے ہیں چھٹیاں تو وہاں وہ فنسز کرتے ہیں, پھر ان کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, پھر ان کے کمانڈر کو لکھتے ہیں کہ یہ آپ اجازت دیں ان کا ٹرائل کریں. وہ اجازت دیں تو پھر ٹرائل ہوتا ہے ان کو وہاں پہ. اس کے دو طریقہ آ رہے ہیں کہ وہ یا کورٹ مارشل خود کرتے ہیں یا پھر وہ آپ کو آرڈر کورٹ دیتے ہیں اجازت جو ہے. یہ جو تھا جی نواب محمد خان صاحب تھے نا قصور کے, احمد رضا قصوری کے والد, وہ مرڈر ہو گئے تھے کیونکہ یہ احمد رضا قصوری صاحب کے بارے میں یہ الزام تھا کہ یہ اسمبلی میں اسپیچز بڑی کرتے ہیں بھٹو کے خلاف, تو وہ ریونج لینے کے لیے انہوں نے یہ کروایا ہے. ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے ایک ایجنسی چلی تھی FSF, فیڈرل سیکورٹی فورس کی بنائی تھی انہوں نے ایجنسی, تو اس کے آدمیوں کو پھر انہوں نے انوالو کیا, پھر وہاں سے کیا, پھر وہ ڈیڈ ہو گئی تھی FIR. وین بھٹو واز براٹ ڈاؤن تو پھر کمپلینٹ پہ استغاثہ انہوں نے کیا تھا, اس میں پھر یہ سارا چلا تھا کیس جتنا بھی تھا. یہ جو FIR انہوں نے درج کیا ہے نا جی, اس کی تو کسی کورٹ آف لاء میں لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے بالکل, بیکاز دی کمپلینٹ ول ڈس اون اٹ, وہ ڈس اون کر دے گا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی ہے اس کی FIR کی جو ہے نا جی. جب اون ہی نہیں کرے گا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی جو ہے نا جی, کوئی لیگل ویلیو اس کی نہیں ہے. یہ ایک ورڈ ہے مدیت, کمپلینٹ کا جو ہے اردو ترجمہ انہوں نے مدیت میں کیا ہوا ہے کہ اس کے کہنے پہ اس کے آنے پہ درج ہوئی ہے. مدیت کا لفظ جو ہے مدعی سے مدیت انہوں نے نکالا ہے کہ اس کے آنے سے یہ کیس شروع ہے جو ہے. جبکہ کمپلینٹ موجود ہو, کمپلینٹ ان کے پاس موجود ہو, اس میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ان کو جا کے وہ کیس رجسٹر کرنا شروع کر دیں. اور کر رہے ہیں تو پھر ڈیمیجز کے خلاف کلیم ہو سکتے ہیں, کورٹس میں پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے FIR غلط درج کی ہے. اور FIR پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی FIR ہو, ایک انسیڈنٹ کی کئی FIR میں درج ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا جی ان کا ایٹیچیوڈ بھی جو ہے نا جی وہ چلتا ہے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ. جو انفلوئنشل لوگ کہتے ہیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے بندے جو انفلوئنشل ہوتے ہیں, یا جیسے گاؤں میں نمبردار چودھری ہوتے ہیں وہ FIR درج نہیں ہونے دیتے اپنے خلاف. اسی طرح یہ سمجھ لیں بھی چودھری اور نمبردار ہی ہیں جو پھر FIR دیتے جو ہے نا, اور ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے ان کا پولیس پہ. اور پھر اس میں وہ اندر بڑی وہ لوپ ہولز کرتے ہیں. ان زرداری کیس اس سیکٹر میں کونسل تھا ان کا, وہ ٹرائل ہوا, چلتا رہا. الٹیمیٹلی جب کیس آرگومنٹس پہ گیا, فرام دی ادر سائڈ یہ آرگومنٹ تھا کہ جو ریفرنس ہے وہ چیئرمین کا سائن ہی نہیں ہوا. آل دی پروسیڈنگز وینٹ ود دی ونڈ, ساری ختم ہو گئی تھی پروسیڈنگز جتنی بھی تھی. اس طریقے سے کیے جاتے ہیں کام جو ہے نہیں. یہ ماشاء اللہ میرے خیال میں زیادہ نیوٹرل ہوتے ہیں کیونکہ انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے ان کے پاس جو ہے نا. وہ جو ہمارے MNA MPs کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, جو ہمارے وزراء کی ہوتی ہے دوسری, وہ پھر انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے جو ہے نا, انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے ان کی. اس کی وجہ جو مین وجہ یہی ہے کہ جو انٹرفیئرنس ہے نا جی وہ گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ یہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں یہ SHO کو گھر بلا لیتے ہیں, پھر بتاتے ہیں تم یہ کرو تم وہ کرو. پھر پولیٹیسائز اس سے ہونا ہے جب ان کے وہ کام ہوتے ہیں سارے, پھر اپنی مرضی کی پوسٹنگ لیتے ہیں, اپنی مرضی کی سب کچھ کراتے ہیں. میجورٹی کیسز میں ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے باقاعدہ. بندے کو گنہگار کرنا, بے گناہ کرنا, ایویڈنس لکھنا, یہ سارا کام سارا آلموسٹ 90% کیسز میں ہوتا ہے یہ.